Praise the Lord عزیزو. Thank you Jesus. عزیزو آج 12 اپریل 2026 شام کی عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے. میں آپ کے سامنے پیدائش اس کا 23واں باب آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. غور سے سنیے اور جب میں پڑھوں گا تو اس کو جہاں جہاں پر لفظ خدا ہے وہ باپ ہے عزیزو بائبل کا، اور جہاں جہاں پر لفظ خداوند ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور جہاں جہاں پر لفظ یہوہ ہے وہ بھی عزیزو خداوند یسوع مسیح ہے، اور جہاں پر میں ہوں وہ بھی یسوع مسیح ہے. جب آپ تلاوت کریں آپ بھی اس طرح سے کریں تاکہ پڑھتے وقت ہی آپ کو وہ ساری جو کتاب مقدس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ سیکھ سکیں اور دوسروں تک بھی بیان کر سکیں. صفحہ نمبر 22 سے عزیزو لکھا ہے، اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی. سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے کریت اربا میں وفات پائی. یہ کنعان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے. اور ابراہم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا. پھر ابراہم میت کے پاس سے اٹھ کر ہی بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا، میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں. تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں. تب بنی ہت اور نے ابراہم کو جواب دیا کہ اے خداوند یسوع مسیح ہماری سن. تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے. ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر دے. ہم ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے. ابراہم نے اٹھ کر بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سوہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے. اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا. تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہم کو جواب دیا، آئے میرے خداوند. یعنی اب ابراہم کو بھی خداوند کہا جا رہا ہے. یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں. یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں. تو اپنے مردہ کو دفن کر. تب ابراہم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا. پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہی افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا. یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا. افرون نے ابراہم کو جواب دیا، آئے میرے خداوند میری بات سن. یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ پس اپنا مردہ دفن کر. اور ابراہم نے افرون کی بات مان لی. سو ابراہم نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی. سو افرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا، اور وہ غار جو اس میں تھا، اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کے چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے
ابراہم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی ہبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ کلام پاک کا پڑھا جانا عزیزو ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، اور ہم سب مل کر کہہ سکتے ہیں اے خدا یسوع آپ کا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ عزیزو آج ہم دیکھیں گے قبر کے بارے میں کہ مقدس ابراہم اپنی بیوی سارہ کے لیے پریشان ہے۔ جب وہ 127 سال کی برس کی ہوئی تو تب عزیزو اس نے کریت اربا میں وفات پائی ہے۔ اب اس نے چاہا کہ اس کو دفن کرنے کی آنکھوں سے دور وہ تھوڑا دفن کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس میں اپنے اس بیوی کو دفنا سکے۔ عزیزو اپنی اپنی باری پر ہم سب جو ہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جن کو قبر نہیں نصیب ہوتی یا وہ ڈوب جاتے ہیں یا وہ کسی اور وجہ سے وہ قبر میں نہیں جا سکتے، تو کلام پاک میں یہ لکھا ہوا ہے عزیزو ہم مٹی ہیں اور مٹی میں خاک ہے اور خاک میں پھر مل جائیں گے۔ تو لیکن ایک وقت آئے گا کہ جتنے بھی قبروں میں ہوں گے وہ سب خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے۔ یسوع مسیح کے لیے قبر کا ذکر تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح قبر سے اترے ضرور تھے صلیب پر جان دینے کے بعد، لیکن اس کے بعد عزیزو وہ سیدھے پاتال میں گئے ہیں۔ پاتال میں جا کر، جو پاتال جہنم کو کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے عزیزو وہ جو آدم سے لے کر کے وہاں پر مردے تھے ان سب کو کلام سکھایا، سنایا۔ بنفس نفیس مردہ تو کلام نہیں سنا سکتا۔ اب وہ قبر میں جب گئے ہیں تو ان کو دفن کیا گیا ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن زمین پر وہ زمین کے اندر جا کر وہ زندہ تھے۔ وہ خدا ہیں، ان کو موت آ ہی نہیں سکتی تھی۔ سامنے نظر آ رہا ہے صلیب پر وہ لٹکے ہوئے ہیں، انسان کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں ہیں، لیکن عزیزو جب نیزے مارے گئے، جب ان کے کوڑے مارے گئے 39 سے کم 40، جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے اور نیزہ مارا گیا تو ان کی ہڈی نہیں ٹوٹی، ہاتھ عزیزو جن کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ٹوٹے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ وہ اپنی موت میں بھی عجیب ہے عزیزو۔ وہ مٹی نہیں تھا، مٹی سے ہم بنے عزیزو، وہ عالم ارواح میں اتر گیا عزیزو۔ یہ وہ بھید ہے جو ہمیں جاننا ہے، اور جو خود کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جب اس نے لازر کو زندہ کیا تو کس نے اس کی قیامت کی ہے؟ اس نے کہا تھا مجھے جان دینے کا اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ تمہیں سائیکل کو گرا دو تو میں اسے تیسرے دن کھڑا کروں گا، تمہیں یونا کے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہا، کیا یونا مردہ تھا؟ سب کہتے نہیں۔ اور جب اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری عزیزو زندہ ہے بغیر آکسیجن کے بغیر تو ہم 1-2 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، تو وہ کیسے 3 دن اور 3 رات زندہ رہا؟ 72 آورز عزیزو، 72 گھنٹے وہ زندہ رہا بغیر آکسیجن کے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ اگر ایک انسان کو وہ رکھ سکتا ہے، یہاں تک لکھا کہ اگر وہ میرے آنے تک بھی زندہ رہے تو اے پترس تجھے کیا، بہت سے میرے آنے تک بھی ٹھہرے رہیں گے، ان کو اتنی لمبی وہ زندگی دے سکتا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں عزیزو۔ ہاللیلویا۔ اب عزیزو یوحنا رسول کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے جتنے قبروں میں ہیں وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی آواز کو سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جی اٹھیں گے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے نیکی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے بدی کی قیامت کے واسطے۔ ہاللیلویا۔ عزیزو آدمیوں کا ایک بار مرنا اور عدالت کھونا ضرور ہے۔
जिन्होंने नेकी की है वो अजीजो इज्जत की क़यामत में शामिल हो जाएंगे। आए मेरे प्यारे लोगों, आओ उस मीरास में शामिल हो जाओ जो बिना आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। और जो जिनके अजीजो जो दूसरे हैं उनके लिए कि वो जिल्लत और रसवाई की क़यामत के वास्ते। इसका जिक्र आप हिस्किय्याह नबी की किताब उसके आखिर में भी पढ़ सकते हैं। और जितने सो चुके हैं वो जिंदा किए जाएंगे, जिन्होंने नेकी की है नेकी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है जिल्लत और रसवाई की क़यामत के वास्ते। अजीजो, खुदा का पाक करूं मुझे और आपको ये बरकत देता है कि हम भी अजीजो कब्र के अंदर जाएंगे, लेकिन वहां पर अपनी अपनी जो हमने मेहनत की है उससे आराम पाएंगे। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। ऐसे दौड़ों के जीतो जमीन पर जब हैं तो हमें रूहानी तौर पर इस दौड़ को दौड़ना है, और पाकीज़गी के साथ, सच्चाई के साथ, रास्तबाजी के साथ। मुर्दा अजीजो, जिसकी जिंदगी में गुनाह है उसको मुर्दा कहा गया है। वो चलता फिरता भी मुर्दा ही है, अगरचे कि वो खाता पीता है। लेकिन आज इन मुर्दों को जो अपने आप गुनाह की कब्र के अंदर जिंदा हैं, उनको खुदावंद का रूह फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आप जब जिंदगी में हैं तो उसको कबूल करें, पाक रूह को ले लें अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप रोमियो की स्टडी करें तो उसमें लिखा है रोमियो 8 बाब में, जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वही तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा, अगर वो तुम में बसा हुआ तो। आज खुदा का पाक रूह मुझे और आपको सिखाता है, बताता है। उन्होंने एक शागिर्द कहने लगा, मेरे बाप की वो मैं उसको दफनाऊं। उन्होंने कहा, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल, तू तो जिंदगी रखता है। क्या उसको मुर्दों से नफरत है? हाँ अजीजों, मुर्दा जिसकी जिंदगी में गुनाह है उससे उसको नफरत नहीं है। वो प्यार करता है गुनाहगार को, लेकिन उसके गुनाह से प्यार नहीं करता है। अगर मैं और आप गुनाह को अपनी जिंदगी में लिए फिरते हैं तो अपना होश में आए अजीजों, होश में आए कि कौन सी कलीसिया जो गुनाह नहीं करती। ये है सरगर्म कलीसिया। कलीसियाएं तो हैं अजीजों हम सब, कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई पेंटिकॉस्ट है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई सल्वेशन आर्मी है, कोई और कोई अजीजों। सब अजीजों सब अच्छी हैं, सब पाक हैं, लेकिन सब कामिल नहीं है। कामिल कलीसिया ये कौन सी है? इसके लिए आप देख सकते हैं इब्रानियों को 9 पर इसका लिखा हुआ खत, उसका 13वां बाब है, 12वां बाब उसकी 26 आयत में लिखा है। किताब मुकद्दस में अजीजों यूं लिखा हुआ है, पिलाटों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिनके नाम आदल मुनसफ ने खुद लिखे हैं। आदल मुनसफ ने यानी यीशु मसीह ने, इंसाफ करने वाले ने, वो तख्त पर बैठे हुए मुकाशवा में आप देखें अजीजों। तो अजीजों वो हालेलुया, पिलाटों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिसके नाम आदल मुनसफ ने खुद लिखे हैं, यानी कामल किए हुई रूहें हैं। कामल कौन करता है अजीजों? कामल रूह कुदस करता है। जब कामिल आएगा तो निकायस चले जाएंगे, कमजोरियां निकल जाएंगी, बदतमीजियां जो हमारे मुंह से हो जाती हैं, आंखों से जो गंदी ख्वाहिश पैदा हो सकती है, दिल बुरा सोच सकता है, इन सब का कंट्रोल अजीज रूह कुदस के जिम्मे है। अगर आप यूहन्ना मत्ती सुर्खी उसका 5 बाब और उसके 48 आयत को देखें, वहां पर लिखा है, शागिर्दों को बस चाहिए तो ये कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया। तो खुदावंद फरमाता है अजीजों, जो सरगर्म कलीसिया है ये गुनाह नहीं करती है। इसके पास क्या है? इसके पास रूह कुदस, और ये पानी के वसीला से धुल चुके हैं। हालेलुया। और रूह कुदस भी अजीजों, उसको भी अजीजों पानी से ही तशबीह दी गई है। इसके लिए कहा गया है, हैकल में खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। जो कोई चाहे। और आबे हयात ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब अभी पाकरू नाजिल नहीं हुआ था। पाकरू आपको जानते हैं कि कब नाजिल हुए हैं? जब वो जिंदा हुए अजीजों,
हालेलुया। जिंदा होने के बाद 40 दिन नजर आते रहे, 40 दिन आसमान पर चले गए और उन्होंने सबसे कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए यरूशलेम में ठहरे रहना। यरूशलेम का माल चैप्टर 1 और 2 की स्टडी कर लीजिए, उसमें मुकस्समा अपने 2 बच्चों को लेकर के मुकद्दस याकूब और यहूदा उनको भी लेकर वो आई हैं। हालेलुया। तो जिंदा करने वाली तो रूह है। जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा अगर वो तुम में हुआ तो। इसका मतलब क्या है कि अगर रूह कुदस ना हुआ तो हम तो नीचे रहेंगे, कब्र के अंदर ही रहेंगे। तो कब्र के लिए अजीजो ज़बूर नवीस ये कहता है, मौत शक्लां सब वगारे, जब जा पैन कब्रे सारे, उथे रहा ना कोई घर वाला, मोहताज ते दौलत वाला, सोने धर कन अदना आला, अदना आला छोटे बड़ो, कान धरो, इस बात पर कान लगाओ कि मौत जो है, मौत गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हम गुनाहगार ही मर गए, अगर गुनाह हमारी जिंदगी में रहा तो क्या होगा? मौत हमारी शक्लें बिगाड़ देगी। मौत की तस्वीर जब कब्र आप देखते तो वहां पर गंदगी है, वहां पर तहफ़्फ़ुन है, वहां पर बदबू है। लेकिन अजीजो ईमानदार जब मरता है तो वो मट्टी के अंदर अमानत के तौर पर दफन हो जाता है। याद रखें अजीजो, जितने कब्रों में हैं वो यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, और वो जो सुनेंगे वो जी उठेंगे, क्योंकि रूह कुदस उनके अंदर है। हालेलुया। तो खुदावंद फरमाता है अजीजो, मुझे और आपको इस बात को जानना है। अब्राहम अपनी बीवी के लिए परेशान है। मैंने पैदाइश चैप्टर 22 आपके सामने पढ़ा अजीजो, पैदाइश चैप्टर 23 था, पढ़ा है, रिकॉर्ड हो चुका है इसके अंदर। तो उसको आप देखें, सुने। उसको दफन करना चाहता है, जगह नहीं मिल रही, वो उनके दरमियान मौजूद है। किसी को कहा जाता है कि मुझे अपनी वो गार दे दे जिसके पास थोड़ी सी जमीन है। उसने उसको 400 मिस्काल चांदी के सिक्के देकर वो ले लिया है। हालेलुया। खुदावंद हमें बरकत दे। लेकिन मुकाशफा में लिखा कि फिर छोटे और बड़े मुर्दे, हालेलुया, जो समुद्र की तह के अंदर भी थे, जो पताल के अंदर भी थे, वो सब उसके सामने हाजिर कर दिए गए। तो अजीजों, खुदावंद हमें तैयारी बख्शे। कौन जानता है कि कब और किस वक्त वो इस दुनिया से चला जाएगा? किसी को पता है? क्या आप में से पता है? क्या मुझे पता है कि मैंने कब चले जाना है? तुम उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते। इसलिए खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। और रूह कुदस लो, और रूह कुदस लो, और रूह के मस्सा में रहो, रूह के वसीले से चलो, रूह के वसीले से जियो, रूह की रहनुमाई से चलो तो बचे रहोगे। हालेलुया। पलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिसके नाम आदल मुनसिफ ने खुद लिखे हैं, यानी कामल की हुई रूहें हैं अजीजों, कंप्लीट हैं, कामिल हैं। ये जमीन पर मैं और आप अजीजों रूह कुदस की बरकत ले लेंगे तो ऐसा मुमकिन है। अगर रूह कुदस की बरकत नहीं तो हम नीम गर्म कलीसिया भी हो सकते हैं और सर्द कलीसिया भी हो सकते हैं, लेकिन सरगर्म नहीं हो सकते। इसलिए खुदा उनका पाक रूह मुझे और आपको तंबीह करता है, खुदा उनका पाक रूह मुझे और आपको नसीहत करता है, खुदा उनका पाक रूह मुझे और आपकी काट छांट करता है, ताकि अभी इस वक्त जमीन पर जब हमारी फाइल खुली हुई है तो फिर हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में अपना लें। इसे लो और इसे खाओ। ये वो खुदा का जिंदा कलाम है, ये वो जिंदगी बख्श रोटी है। मैं वो रोटी हूं जो आसमानों से उतरी हूं। जो उसमें से खाएगा वो अब तक कभी भूखा नहीं होगा, जो उसमें से पिएगा अब तक कभी प्यासा नहीं होगा। ओ, मुझे कलाम मिला, मैंने इसे नोश किया, जो मेरे दिल की खुशी और खुरमी है। खुदावंद का पाक रूह खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत बख्शे, ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो जाएं जब मसीह खुदावंद अजीजों सेकंड कमिंग के अंदर आएंगे कलीसिया को लेने के लिए। और ये बात उन्होंने मत्ती सुर्खी उसका 26वां बाब और उसकी 57 आयत के अंदर उन्होंने फरमाया। जब सरदार खान कैफा कहता है कि तू बोलता क्यों नहीं, अगर तू उसका बेटा, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो तू कह दे। तो उसने कहा, तूने खुद कहा, बल्कि उसने कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे मार दोगे, तो मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, फिर मैं आसमान पर भी जाऊंगा और आसमान से वापस भी आऊंगा। तो सरदार कहने कहा, इसने कुफ्र बका है, इसने तुझे बता दिया है कि वो खुदा, वो जो कदीम और याम है, जिसका जिक्र डैनियल ने देखा था
کہ وہ آ کر تخت پر بیٹھ گیا ہے، تو وہ یہ قدیم الیام کی بات کر رہا ہے۔ اس نے عزیزو اپنا جو سردار کا ان کا اسپیشل چوگا ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، ہیلیلویا، جس کے لیے بزلیل اور اس کے خاندان کو، جس کے اندر روح اللہ، دا اسپرٹ آف گاڈ ڈالی ہوئی تھی، جس نے اس کو تیار کیا تھا عزیزو روح القدس کے وسیلے، اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ اس نے کہا اس نے کفر بکا ہے، سنو تو اس نے تکفیر کی ہے۔ اب تو گواہوں کی کوئی حاجت بھی نہیں رہی، کوئی گواہوں کی حاجت ہی نہیں رہی، یہ واجب القتل ہے۔ ہیلیلویا، وہ عزیزو آنے والا ہے اور وہ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کیا دلہن تیار ہو چکی ہے؟ اور روح القدس کے بغیر دلہن تیار نہیں ہے۔ پہلا حصہ ان کا ہوگا جو قبروں کے اندر ہیں، جنہوں نے نیکی کی ہے، نیکی کی قیامت کے وہاں سے وہ اٹھا لیے جائیں گے، لیکن جنہوں نے بدی کی ہے، ذلت اور رسوائی کی قیامت کے بعد وہ زمین پر رہ جائیں گے۔ وہ اپنے لیے موت کو ڈھونڈیں گے، موت کو نہیں ملے گی۔ وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہمیں چھپا لو، پہاڑ بھی ان کو نصیب نہیں ہوں گے۔ تو عزیزو، اس لیے آج اور خدا ان کا پاک روح مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ میں اور آپ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ صرف روح القدس ہے جو ہمیں باز رکھ سکتا ہے، اور یہ کلیسیا کا نام سرگرم ہے، نہ یہ کیتھولک ہے، نہ یہ پروٹیسٹنٹ ہے، نہ یہ پینٹیکوسٹ ہے، نہ یہ آرتھوڈاکس، نہ یہ چرچ آف پاکستان، نہ یہ کوئی اور ہلیلویا، یہ صرف سرگرم کلیسیا ہے۔ کیا آپ ایسا بن چکے ہیں؟ کیا پانی اور روح سے پیدا ہو چکے ہیں، یا روح القدس اور پانی سے پیدا ہو چکے ہیں؟ اگر ہو چکے ہیں اور اگر آپ گناہ نہیں کرتے تب ایسا ممکن ہے عزیزو۔ اگر آپ پہلے یوحنا کا خط اس کا 3 باب اس کی 6 آیت سے لے کر 10 آیت کا مطالعہ کریں تو 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، یا نہیں گناہ کرتا نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ پاک روح کا تخم اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، پاک روح کا تخم اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ اسی سے تم خدا کے بیٹوں میں اور ابلیس کے فرزندوں میں فرق نکال لیتے ہو۔ ابلیس کے فرزند ہمیشہ گناہ اپنی دعاؤں میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا کرو کہتے خدا تیرا شکر ہو کہ روح القدس کے وسیلے سے تو مجھے پاک رکھتا ہے، تو میری آنکھوں کو پاک رکھتا ہے، تو میری سوچوں کو پاک رکھتا ہے، تو میرے دل کو پاک رکھتا ہے، میرے ہاتھوں کو پاک رکھتا ہے، میرے پاؤں کو پاک رکھتا ہے۔ میں سراتا پر تیری طرح رہ کر زمین پر تیری برکت کو لے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ خدا سے پیدا ہوا، خدا باپ یسوع مسیح سے پیدا ہوا اور روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے۔ اور پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے جو نئے سرے سے وہ غالب آتا ہے، غلبہ کی زندگی رکھتا ہے۔ کس پر عزیزو؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی پر، جس کا ذکر آپ غلطیوں چیپٹر 5 اور اس کی ورسز 19 to 21 میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو۔ وہاں پر 16 قسم کے جسم کے کام ہیں، جس کے مقدس پطرس یہ کہتے ہیں اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، ان پر سے پرہیز کرو۔ جو جسم کے لیے بوتا ہے جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اس لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ خدا کا پاک روح یہ فرماتا ہے عزیزو، ہیلیلویا، اس کی وہ پیدائش کے اندر بھی نجات ہے، وہ صلیب پر چڑھا بھی تو نجات ہے عزیزو، اور جب وہ زندہ ہوا تو اس میں نجات ہے۔ ہاللویا، نجات، گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں سے آزادی، گناہوں سے مخلصی۔ خدا کا پاک روح یہ فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خداوند اس شریر سے، ابلیس سے، شیطان سے، جھوٹوں کے باپ سے ان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہے وہ شخص جس کی حفاظت خداوند یسوع مسیح خود کرے۔ ہیلیلویا، وہ اس پہاڑ کی مانند ہے جو یروشلم کے جو پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ہیلیلویا، جب روح القدس آپ کے اوپر، روح القدس آپ کے اندر ہوگا تو کون پھر آپ کو چھو سکتا ہے؟ آپ مسیح کی طرح زندگی بسر کر کے زمین پر ایک فاتح زندگی، مفتوح زندگی نہیں، شکست خوردہ نہیں، خطا سے بڑھ کر آپ کے پاس غلبہ ہوگا۔ خدا ان کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین آمین، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ عزیزو۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ روح القدس خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی زندگی بخش روٹی کے لیے، ہیلیلویا، زندگی بخش پانی کے لیے، زندگی بخش دودھ کے لیے، زندگی بخش شہد کے لیے جو کہ آسمانی تھا، جو تیرے کلام کے اندر سے ہم نے سیکھا ہے، تیرے پاک روح نے ہمیں دیا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتا اور آپ کے نام کو مبارک کہتا ہوں، مبارک کہتا ہوں۔ مبارک ہے ہمارا خداوند جو پاک ہے اور ہمیں پاکیزگی کی راہ پر چلنے کا فضل دیتا ہے، راست بازی کی راہ پر چلنے کا فضل دیتا ہے، کاملیت کی راہ پر دوڑنے کا فضل دیتا ہے۔ جب تک ہے میرا وجود رہوں میں سربسجود، تیری بندگی ہے فقط
وقت میرا ایک ہی مقصود، میرا ایک ہی مقصود، زندہ رہنا میرا مسیح ہو اور مرنا نفع ہو۔ ہاللویا ہاللویا۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ ہاللویا۔ خدا یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، خدا یسوع مسیح کا فضل ہاللویا ساری کائنات کے ساتھ رہے۔ ہاللویا۔ بڑی برکت پائیں یسوع مسیح کے نام سے، جو ہمارا، قوموں کا، امتوں کا، قبیلوں کا، ساری دنیا کا خدا اور خداوند ہے۔ آمین آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی برکت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے عزیزو، خداوند کا پاک روح ہم سب کو اپنی جلو میں رکھے، اپنی پروٹیکشن میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ہاللویا۔